إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کے اندر مختلف قسم کے انداز، اسلوب، طور اور طریقے وہ اپنائے ہیں۔ انہی اندازوں میں سے ایک انداز، انہی طور طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ نے یہ بھی اپنایا ہے کہ اپنے محبوب، اپنے پسندیدہ، اپنے چہیتے جو بندے تھے، وہ انبیاء ہوں، رسل ہوں، صلحاء ہوں، اتقیاء ہوں، شہداء ہوں، صدیقین ہوں، اللہ نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر موجود چیدہ اور خاص صفات کا، خصلتوں کا، عادتوں کا ذکر کیا، اور ان خصلتوں کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو دنیا میں اور آخرت میں انعامات دیے، ان انعامات کا بھی اللہ نے ذکر کیا تاکہ قرآن کو ماننے والے اور پڑھنے والے ان صفات کو اپنائیں اور ان کو بھی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ وہی انعامات عطا کر دیں جو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا کی، تاکہ انسانوں میں نیکی کرنے اور نیک بننے کی ترغیب اور جذبہ پیدا ہو۔ انہی میں سے ایک عظیم المرتبت، رفیع المنزلت، ایک عظیم الشان نبی، رسول اور پیغمبر کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، جن کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ بات یاد کر لیں کہ قرآن مجید کے کل کتنے پارے ہیں؟ 30۔ قرآن مجید کے کل پاروں کی تعداد 30 ہے، اور قرآن مجید کے 25 پاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی اعتبار سے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔
قرآن مجید کی 23 سورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ جس کا نام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ ابراہیم۔ پورے قرآن مجید کے اندر ایک کم 70 بار اللہ تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر آپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر نہ بھی ذکر کریں، ویسے ہی کسی انسان کا نام لیں تعریف کے اعتبار سے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اللہ کی قسم اس کی کیا شان و عظمت ہے وہ ابی بن کعب سے پوچھ لیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنے ایک صحابی ابی کو بلاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ ابی بن کعب ادھر آئیے، تشریف لائے۔ جی اللہ کے رسول علیہ السلام حکم کیجئے، قرآن پڑھیے اور قرآن مجید کی سورۃ البینہ کی تلاوت کیجئے، میں سننا چاہتا ہوں۔ ابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، قرآن آپ پر نازل ہوا، بھلا اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر قرآن مجید کو اچھے انداز میں کوئی تلاوت کر سکتا ہے؟ نازل تو آپ پر ہوا۔ آپ نے کہا بھائی بات یہ نہیں کہ قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے، بات یہ ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی کو کہیے کہ قرآن مجید کی سورہ البینہ کی تلاوت کرے، وہ تلاوت کریں گے اور آپ اس کی تلاوت کو سنیں۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، پوچھتے ہیں اللہ سمانی، اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا نعم یا ابی، ابی ہاں اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے۔ فبقى ابی بن کعب، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ابی بن کعب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے ایک کم 70 مرتبہ نام لے کے کیا ہو، بتلائیے وہ کس قدر عظیم ہوں گے، ان کا کردار کس قدر اونچا اور بلند ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عمدہ کردار کی وجہ سے، ستھری سیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ خلیل کیا ہے بتائیں؟ شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ محبت کے کل 10 درجات ہیں، اس کے کم اور زیادہ ہونے کے اعتبار سے محبت کے کل 10 درجات ہیں۔ محبت کا سب سے جو بلند درجہ ہے وہ مقام خلت ہے، مقام خلت، کہ کسی کو اللہ مقام خلت دے کر اپنا خلیل بنا لے۔ اور ہمارے علم کے مطابق، میرے انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق، کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام خلت، محبت کا یہ مقام خلت صرف 2 ہی ہستیوں کو دیا ہے۔ ایک کا نام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اور دوسری ہستی کا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی صحابہ کرام کے حوالے سے، ان صاحبہ کا خلیل اللہ، تمہارا ساتھی یعنی میں محمد علیہ السلام، میں بھی اللہ کا خلیل ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان دونوں کی اعلیٰ کرداری کی وجہ سے ان دونوں کو اپنا خلیل یعنی مقام خلت عطا کیا ہے۔ اب آج کے خطبہ جمعہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی چند خصلتیں، چند خوبیاں، چند صفات جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نمایاں انداز میں ذکر کیا ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے
میرے اور آپ کے دل کے اندر بات اتر جائے اور اللہ ہمیں بھی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ وقت کم ہے، شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، اللہ اکبر، ان ابراہیم کان امہ۔ آنکھیں کھول کے، دل اور دماغ کو روشن کر کے میری ان باتوں کو آپ لکھ کے لے کے جانا ہے دل اور دماغ کے اوپر، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت ابراہیم کیسے اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ پہلی خوبی، پہلا لفظ کیا؟ ان ابراہیم کان امہ، یقیناً بے شک ابراہیم ایک امہ تھے۔ امت کا مطلب کیا ہے؟ امت کے قرآن مجید کے اندر ویسے 5-6 معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں 2 بڑے بڑے معنی ہیں امت کے۔ پہلا معنی ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم وہ امام تھے دین کے۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہے نا، امام، آج سمجھ لیجیے امام کس کو کہتے ہیں؟ دین کا امام تھے۔ یہ خوبی ہر ایک کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ دین کا امام ہونے کا معنی یہ ہے کہ توحید کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی توحید ابراہیم کے پاس، ہدایت کے میدان کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی ہدایت ابراہیم کے پاس، تقوی کے میدان کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کا تقوی ابراہیم کے پاس، تقوی اور خشیت کے اعتبار کے اندر سب سے اعلیٰ خشیت ابراہیم کے پاس۔ دین کے اندر امام تھے، مطلب یہ دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے اس دنیا کے اندر کوئی نہیں جو اس دور میں ابراہیم کا مقابلہ کر سکے۔ ان ابراہیم کان امہ، دین کا امام تھے۔ آپ کو بھی چاہیے، مجھ کو بھی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی اور صفت پر عمل کرتے ہوئے دین کے اندر خود کو امام بنائیں۔ کیا مطلب امام بننے کا؟ اگر کہا ہے کہ اللہ پر ایمان ہے تو کوشش کریں کہ میرا ایمان اعلیٰ درجے کا ایمان ہو۔ اگر کہا ہے کہ اللہ کی توحید کو مانتا ہوں تو پھر کوشش کریں کہ میری توحید اعلیٰ درجے کی توحید ہو۔ اگر کہتے ہو کہ اللہ مجھ کو ہدایت چاہیے، کوشش کریں کہ میں اس راہ پہ چلوں جو راہ اعلیٰ درجے کی راہ ہو۔ اگر دل کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ ہے تو کوشش کریں کہ نیکی کروں تو اعلیٰ درجے کی نیکی کروں، پہلی پوزیشن کی نیکی کرو۔ کَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، ابراہیم کی پہلی خوبی وہ امام تھے دین کے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اپنے محبوب اور پسندیدہ بندے یعنی عباد الرحمن کی تقریباً 15 صفات بیان کی۔ چلتے 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 اللہ بیان کرتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے پسندیدہ بندے چہیتے ہیں، رحمان کے خالص مخلص سچے بندے ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ کیا مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک؟ یہ دیندار لوگوں کی باتیں ہیں، رحمان کے بندوں کی باتیں ہیں، اہل اللہ کی باتیں ہیں۔ رحمان کے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ بیویاں ہوتی ہیں جو دیندار ہوں۔ رحمان کے بندوں کی اولادیں وہ اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں جو دیندار ہوں۔ مطلب یہ وہ دعا یہ کرتے ہیں اللہ ہماری بیوی کو ایسا بنا دے میں گھر میں جاؤں تو اس کا دین دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اس کی عاجزی انکساری دیکھ کر میرے دل کو سکون پہنچے۔ مجھے ایسی اولاد دیجئے کہ اللہ جس اولاد کے بارے میں جہاں سے بھی خبریں رپورٹیں آئیں اس کی رپورٹیں خبریں میرے تک پہنچیں، میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، میرا دل بھی پرسکون ہو جائے۔ زبان کے سچے ہوں، کردار کے پاکیزہ ہوں،
حلال کمانے والے ہوں، حقوق العباد کو پوری طرح سے ادا کرنے والے ہوں، حقوق اللہ کی پوری طرح سے پابندی کرنے والے ہوں، یہ ہیں وہ بیوی اور اولاد جو انسان کی اور اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ مانگا اور پھر کیا کہا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ، اللہ ہمیں صرف متقی نہیں بننا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ تقوی کے میدان کے اندر ہمیں امام بنا دے، عبادت کے میدان کے اندر ہم کو امام بنا دے، نیکی کے میدان کے اندر ہم کو ایمان بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، سن لو ابراہیم دین کا بہت بڑا امام تھا، اور تم کو بھی چاہیے تقوی، نیکی، توحید، ایمان، عمل صالح کے اندر اپنے آپ کو امام بناؤ۔ اور امت کا دوسرا معنی کیا ہے؟ امت کا دوسرا معنی ہوتا ہے ایک جماعت، مطلب یہ ان ابراہیم کان امہ۔ اور میں اکثر کہتا ہوں مت سنیے یہ جھوٹے کسی اور کہانیاں، یہ فلاں کی کرامت ہے، یہ فلاں کیا یہ ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، باریکی سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور یہ سچے واقعات اور اللہ کے انبیاء اور پیغمبروں کی ان صفات کو سمجھیے، یقین کرے دل کو سکون ملے گا اور ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کہا یہ امت تھے، اکیلے امت تھے، کیا مطلب؟ کہ تم جناب ابراہیم کی سیرت کا مطالعہ کر لو، جو کام دعوت کا، دین کا، توحید کا، اور جو کام ایک امت نہیں کر سکتی، اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کر دکھایا۔ باپ کو دعوت دی، ایسی دعوت دی کہ باپ کو لاجواب کر کے رکھ دیا۔ اور میں جب ان آیات کو پڑھتا ہوں نا تو میں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ باپ پرلے درجے کا مشرک اور کافر ہے، اور خود کتنی عظمت والے ہیں، پیغمبر بھی ہیں اور خلیل اللہ بھی ہیں، لیکن جب بات کو دعوت دی، ایسا ادب، ایسا احترام کہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ادب پر آنچ نہیں آنے دی، اور دعوت بھی دی تو ایسے زبردست انداز میں دی کہ کسر نہیں چھوڑی، لاجواب کر دی۔ قوم کو دعوت دی تو لاجواب کر دیا۔ حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہوئے کلمہ توحید کہا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، نعت کا بند کر کے رکھ دیا۔ کہا جو قوم، جو کام پوری جماعت نہیں کر سکتی، اکیلے ابراہیم نے کر ڈالا۔ مطلب یہ ہے نکلو میدان کے اندر، ابراہیم کی طرح عمل کے اندر امام بن جاؤ، اور دین کے کام کے اندر بھی ابراہیم کی طرح امام ہی بن جاؤ۔ اور ہم سے تو اپنی اولاد نہیں سدھر سکی، ہم تو اپنی بیویاں نمازی نہیں بنا سکے۔ اللہ اکبر، محض گردن پہ چھری چلا دینا سنت ابراہیمی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ان ابراہیم کان امہ، یہ ایک لفظ اور معنی کتنی ہوگے جی؟ سب بولے، لفظ ایک ہے امہ، معنی کتنے ہوگے؟ دو۔ ایک امام، دین کا امام، دین کے عمل کرنے کے اعتبار سے بھی امام، دین کا کام کرنے کے اعتبار سے بھی امام، یہ ہم کو بننا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا امت، کہ جو ایک جماعت اور امت نہ کر سکی اکیلے ابراہیم نے کر دکھایا، اور انشاءاللہ دعوت کے میدان کے اندر یہ کام بھی ہم نے کرنا ہے۔ میں انہی دو خوبیوں پہ اگر مزید گفتگو کرنا چاہوں تو ایک لمبا مواد ہے، لیکن ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قانتا للہ، اللہ اکبر، لفظ یاد کریں، قانتا، سب یاد، اللہ کے لیے قانت تھے، اللہ کے لیے قانت۔ کسے کہتے ہیں قانت؟ قانت تھے ابراہیم۔ مجھ طالب علم کو، مجھ نکمے اور نکاروں کو لفظ قانت کے قرآن و حدیث سے 10 معنی آتے ہیں جو کمال کی خوبیاں ہیں، اور جب آپ تحقیق کریں گے تو اللہ کی قسم ابراہیم علیہ السلام ان 10 کی 10 خوبیوں کے اندر اعلیٰ درجے پہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ قانتا للہ، اللہ کے لیے قانت تھے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ میں چند ایک بیان کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ قانتا للہ، اللہ کے لیے قانت تھے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو پکارنے والے تھے، صرف اور صرف۔ قانتا للہ کا ایک پہلا معنی صرف کس کو پکارنے والے؟ اللہ کو۔ دیکھیے، جوانی آئی، چلی گئی، بڑھاپا آیا،
پھر وہ وقت آیا کہ 80 سال کی عمر کو پہنچے، بوڑھے ہو گئے، اللہ کی قسم بڑھاپا آ گیا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بدلی نہ در بدلا۔ بڑھاپا آ گیا، اولاد نہیں تھی، دعا بدلی رب ہب لی من الصالحین، نہ در بدلا اللہ کے سامنے قانتا للہ، جوانی سے ابتدا کی، بڑھاپا آ گیا، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، نہ دعا بدلی نہ در بدلا، قانتا للہ۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم کی سیرت کا مطالعہ کر، قانتا للہ، وہ صرف ایک اللہ کو پکارنے والے تھے۔ یہاں تو در بھی بدل جاتے ہیں اور دعا بھی بدل جاتی ہے۔ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کو 5 6 7 8 سال اولاد اور نہ ملے تو یہاں تک کہتی ہے اللہ دے دے، چاہے لولا لنگڑا ہی دے دے، استغفر اللہ، اللہ سے مانگ رہے ہو، لنگڑا مانگ رہے ہو۔ حضرت ابراہیم گھبرائے، مایوس ہوئے، بڑھاپے تک پہنچے، ربی حب لی من الصالحین۔ اور یاد رکھیے گا میری یہ بات، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا اصول ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ حاکموں کا حاکم ہے۔ جب کوئی بندہ پورے قوانین اور شرائط کے ساتھ اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اسے وہ نہیں دیتے جو اللہ سے وہ مانگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سوال سے کہیں بہتر عطا کرتے ہیں۔ یا ایک بیٹا مانگا نا، ربی حب لی، بوڑھے ہو گئے، در نہیں چھوڑا، قانتا للہ، صرف ایک اللہ کے در پہ جھکنے والا، ایک اللہ کو پکارنے والا۔ اللہ نے کہا تو ساری عمر ربی حب لی من الصالحین کہتے رہے ہو، جاؤ میں تمہیں وہ بیٹا دوں گا جس کا نام اسماعیل ہے، پھر اس بیٹے کی اولاد سے محمد کو بھی پیدا کرنے والا، پھر دوسرا بیٹا دوں گا اس کا نام اسحاق ہوگا علیہ السلام، پھر اسحاق کی اولاد سے 100 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 20 30 40 50,000 نہیں، 60,000 نہیں، 70,000 سے زیادہ نبی اور رسول بھیج دوں گا۔ کیوں جی؟ قانتا للہ، یہ خوبی پیدا کرے اپنے اندر، ایک اللہ سے مانگے۔ قانتاً کا دوسرا معنی میں مختصر بیان کر رہا ہوں، قانتاً کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ قانتاً ہوتا ہے اللہ کے لیے خشوع کرنے والا، عاجزی کرنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا۔ قانتاً عاجزی کرنے کا 3 معنی ہے، مطلب یہ جو سینے کے اندر دل ہے، دل، یہ دل بھی ہر وقت اللہ کے سامنے جھکا ہوا، دل کے کیفیت میں اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کے سامنے جھکا ہوا۔ جب بندہ کلام کرتا ہے، اس کے کلمات میں، اس کے الفاظ میں، اس کے لہجے میں، اس کی گفتگو کے انداز کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت نظر آتی ہے۔ اس کے اعضاء، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کا ملنا، اس کا بچھڑنا، اس کا اڑنا، اس کا بسیونا، اس کا بیٹھنا اٹھنا، اس کی ایک ایک ادا، اعضائے جسم جو ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ کہا قانتا للہ، ابراہیم وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے قانت خشوع کرنے والا، جس کا دل بھی ہر وقت اللہ کے سامنے جھکا ہوا، جس کے الفاظ، جس کے کلمات، جس کی دعائیں، جس کا ایک ایک لفظ وہ خشوع اور خضوع کے اندر لپٹا ہوا، اور جس کے جسم کے سارے اعضاء ہر وقت اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ اللہ، ہمیں بھی قانتا للہ بننا ہے انشاءاللہ، صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے لیے ہم نے عاجزی انکساری وہ کرنی ہے۔ قانتا للہ کا تیسرا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قانتا للہ کا تیسرا معنی ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا۔ اللہ کی اطاعت، اور بات سمجھے نہیں ابھی؟ بات نہیں سمجھے؟ کیسی فرما برداری؟ کیسی فرما برداری؟ بھئی کوئی کٹتا ہے کٹ جائے، کوئی مرتا ہے مر جائے، کوئی تڑپتا ہے تڑپ جائے، آگ میں گرنا ہے گوارا ہے، بیٹے کی گردن کاٹی ہے گوارا ہے، ہر چیز گوارا ہے۔ قانتا للہ، اللہ کے حکم پہ آن جائے یہ گوارا، یہ ہے قانتا للہ۔ اب تک آپ نے صرف یہ سنا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی. ہائے ہائے. اور بھائی جان نہیں، وہ بیٹا نہیں تھا. نمبر 1 پلیٹھی کی اولاد تھی، وہ سب سے بڑی اولاد تھی، سب سے بڑا بیٹا تھا. والدین بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں دل کے اندر جو بڑے بیٹے کی محبت ہوتی ہے اس کی ایک الگ ہی محبت ہے. پھر یہ بیٹا کب ملا؟ بڑھاپے کی 80 سال کی عمر کے بعد. اللہ، وہ اولاد جو جوانی میں ملے، اس کے مقابلے کے اندر وہ اولاد جس کے لیے سالوں دسیوں کئی دھائیاں بندہ اللہ کے سامنے رویا ہو، اس بڑھاپے میں ملنے والی اولاد کے لیے دل میں کیا محبت ہوگی. پھر یہ بیٹا پیدا ہوتے ہی ساری زندگی جوانی تک آنکھوں سے دور ہی رہا، آنکھوں سے دور ہی رہا. کبھی کبھاری ملاقات کے لیے شہر مکہ تشریف لاتے اور ملاقات ہوتی. نمبر 4 فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. یہ عام بیٹا نہ تھا، یہ بیٹا وہ تھا جو اطاعت و فرما برداری کی ایک مثال تھا، جو باپ کی خدمت گزاری کی ایک مثال تھا. بس فلما بلغ معه السعی، نہیں، اللہ فرماتے ہیں اب یہ بیٹا جوان ہو چکا تھا، بوڑھے باپ کے کاندھے کا سہارا بننے کے لائق ہو چکا تھا. اب یہ باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، جوانی کی دہلیزوں کو عبور کر رہا تھا. یہ خوبیاں تھی اسماعیل میں، پلیٹھی کی اولاد، بڑھاپے میں ملنے والی اولاد، تابع دار اور فرما بردار اولاد، ساری زندگی نگاہوں سے دور رہنے والا بیٹا، اور پھر جوان ہو کر بڑے باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو جانے والا بیٹا. یہ بیٹا اس کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا رأیت فی المنام انی اذبحک. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میرے ہاتھ میں چھری ہے، تیری گردن ہے، تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. ماذا ترا، بتا تیری کیا رائے ہے. اللہ قانتا للہ، قانتا للہ، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا، ہر حال کے اندر اللہ کے سامنے جھکنے والا. قانتا للہ، یہ قانتا للہ کا تیسرا معنی ہے. اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین. کہا جب ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا، گردن کے اوپر چھری کو یا جو اوزار تھا وہ رکھا، فلما اسلما، تو ہم نے کیا، ہم نے کہا ابراہیم تو نے اطاعت و فرما برداری کی انتہا ہی کر دی. یہ ہے قانتا للہ. کتنے معنی ہو گئے جی؟ لفظ 2 معنی کتنی ہو گئے؟ 5. امت کا 2 معنی تھے نا، ایک امام اور دوسرا ایک امت. اور قانتاً کے کتنے معنی میں نے بیان کر دی؟ 3. نمبر 1 صرف ایک اللہ کو پکارنے والا. نمبر 2 اللہ کے سامنے عاجزی خشوع کرنے والا. نمبر 3 اللہ کی اطاعت کرنے والا. قانتا للہ کا چوتھا معنی وہ کیا ہے؟ قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ اطاعت کرنے والا. خوشی ہے پھر بھی اطاعت ہوگی اللہ کی، غم ہے پھر بھی اطاعت ہوگی اللہ کی، تکلیف ہے پھر بھی اطاعت ہوگی اللہ کی. ہاں خوشی کوئی بھی حالت ہے، دن ہے رات ہے، ہر حال کے اندر ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والا وہ ہوتا ہے قانتا للہ. بعض ہوتے ہیں نافرمان ہوتے ہیں، باغی ہوتی ہیں، کبھی کبھی وہ بھی اطاعت کر ہی لیتے. کہا نہیں، قانتا للہ وہ اطاعت کرنے والا تھا. اور ساتھ قانتا للہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ اطاعت کرنے والا. وہ آپ کو یاد ہے نا، اسماعیل اور اسماعیل کو جب چھوڑا نا شہر مکہ میں، کچھ نہیں تھا، وہاں سے چل دیے تھے. اسماعیل نے پیچھے سے آواز دی، ابراہیم عجیب باپ ہیں آپ، کیسے شوہر ہے آپ، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کب تک اس مشکیزے کے پانی کو ہم دونوں پئیں گے؟ کب تک یہ گزارا ہوگا؟ کھجور کب تک کھائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. اللہ، اطاعت. پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. صحیح بخاری کے الفاظ، اسماعیل سوال پہ سوال کیے جا رہی ہے. بالآخر اسماعیل نے سوال کا انداز بدلا اور پوچھا، ابراہیم اتنا بتا دیجئے، اللہ امرکا، اللہ کا حکم ہے؟ اب ابراہیم بولے علیہ، کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. اور ابراہیم نے آج تک بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی. یہ ہے قانتا للہ.
ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ قانتا للہ کا پانچواں معنی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے لمبا قیام کرنے والا، لمبا قیام کرنے والا۔ کہ ابراہیم اللہ کے سامنے لمبا قیام کرنے والے تھے۔ واقعات بڑے ہیں، ایک واقعہ بیان کر کے میں بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور زوجہ محترمہ کو اس زانی بادشاہ نے گرفتار کر کے تنہائی کے اندر بلایا، ابراہیم علیہ السلام این اس وقت جب آپ کی زوجہ محترمہ کو گرفتار کر لیا گیا، اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہوئے، اور جب تک امی سارہ واپس نہ آئی جناب ابراہیم قیام کے اندر ہی رہے۔ قانتا للہ، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ لفظ 2 میں نے بیان کیے اور معنی کتنے، خصلتیں کتنی ہوگی؟ 7۔ حالہ قانتاً کے اور بھی معنی 10 تو مجھ کو آتے ہیں، علماء تو پھر علماء ہیں، 7 ہو گئے۔ لفظ 2 اللہ نے بولے، خصلتیں کتنی جناب ابراہیم کی بیان ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگلی خصلت، کہا حنیفہ، وہ حنیف تھے۔ یہ بھی لفظ ہے حنیف۔ حنیف کے بھی کئی معنی ہیں، لیکن 2 بیان کر کے میں اگلی خوبی بیان کر کے ہمارا موقع ختم ہو رہا ہے۔ حنیف کا جہاں بھی آپ یہ لفظ حنیف پڑھیں گے قرآن مجید میں، وہاں ترجمہ ہوتا ہے یکسو، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ یک طرفہ، کیا مطلب ہوتا ہے یکسو کا، یک طرفہ کا؟ حنیفہ کا پہلا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا ابراہیم وہ تھا کہ اس دنیا کے اندر بڑے معبودان باطلہ تھے، جھوٹے خدا تھے، ستارہ بھی تھا، چاند بھی تھا، سورج بھی تھا، بت بھی تھا، وقت کا حکمران نمرود بھی تھا۔ حنیفہ ابراہیم وہ ہے جو دنیا کے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ قانتاً میں تھا اللہ کو پکارنے والا۔ حنیفہ کے اندر کیا تھا؟ صرف ایک اللہ کی، اور کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ حنیفہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر دین حنیف، لفظ سنا دین حنیف، اللہ نے بھی حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن میں اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، نبی علیہ السلام کو آپ بھی ابراہیم کی ملت اور دین کی پیروی کریں، حنیفہ جو دین حنیف کے اوپر تھے۔ حنیف کا دوسرا مطلب یہ ہے دنیا کے اندر جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، تہذیبیں ہیں، کلچر ہیں، ابراہیم سارے دینوں سے بالکل بیزار تھے، اور جو اللہ نے دین اتارا تھا اسی پہ عمل پیرا تھے۔ آج ہماری عادت کیا ہے؟ آج یہودیوں کی خصلتیں بھی ہمارے اندر، عیسائیوں کی عادتیں بھی ہمارے اندر، ہندوؤں کی عادتیں ہمارے اندر، سکھوں کی عادتیں ہمارے اندر۔ کچھ چھوڑا ہے ہم نے کافر؟ یہ کیسا مسلمان؟ لگاتے نہیں، حنیفہ، ابراہیم حنیف تھے، ایک ہی دین جو میں نے نازل کیا اسی کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ الحمدللہ۔ اللہ اب اندازہ کریں، لفظ 3 اور معنی کتنے ہو گئے جی؟ 9۔ کتنے ہو گئے جی؟ 5 میں نے بیان کیے قانتا للہ کے، 2 لفظ امہ کے اور 2 لفظ حنیف کے۔ یہ خصلتیں ہیں، کہا یہ میری ابراہیم کی خصلتیں تھیں۔ لفظ 3 اور کتنی عادتیں بیان ہوگی، کتنی خصلتیں؟ 9۔ آگے اللہ بیان کرتے ہیں، آخری بات ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ صرف حنیف ہی نہیں تھے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے۔ اچھا یہ اللہ نے کیوں کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے؟ اللہ جب کہہ دیا تھا قانتا للہ، جب یہ بھی کہہ دیا حنیف، تو یہ کیوں کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر 3 قومیں ہیں جو کہتی تھی کہ ہم مسجد ابراہیم کو ماننے والے۔ ایک عیسائی، وہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم عیسائی تھے۔ یہودی، وہ کہتے ہیں، آج تک کہتے ہیں ابراہیم یہودی ہیں۔ تیسری قوم پتہ کون تھے؟ وہ مشرکین مکہ، کفار مکہ بھی کہتے تھے ہم دین ابراہیم کے اوپر ہیں۔ بیت اللہ میں حضرت ابراہیم کا بت، ان کی تصویریں لٹکائی ہوئی تھی، حضرت اسماعیل کے بت، ان کی تصویریں لٹکائی ہوئی تھی۔ اللہ نے شرک سے اتنی نفرت ہے اللہ کو، کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ شرک کرنے والے ہیں، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ آگے فرمایا شاکرا لِأَنْعُمِهِ، یہ بات بھی ذرا اس قابل ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے۔ کہا شاکرا لِأَنْعُمِهِ، ابراہیم کی ایک خصلت یہ ہے کہ وہ ہر وقت میری نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، ہر وقت میری نعمتوں کے شکر ادا کرتے تھے۔
یہاں میں آخری نقطہ سمجھا کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ شاکر لانعمی کو سمجھے، یقین کرے، آپ کو مزہ نہ آئے تو بات کرے، اور آپ ان تمام خصلتوں کو اپنا لیں، اس پہ عمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ شاکر لانعمی پہ عمل کر لینا جائے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی آر سے ہی یہ دنیا کی زندگی جنت نہ بن جائے تو پھر کہنا، یہ ممکن ہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی خصلتوں کو بندہ اپنائے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور بندے کی زندگی جنت نہ بنے گی انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ شاکر اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرے۔ وہ کیسے؟ آپ پریشان ہیں، اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ہو، بیماری ہے، کوئی مقدمہ جھوٹا ہے، کوئی اور الجھن ہے آپ کی، مختصر الجھے ہوئے، شاکر لانعمی نیت کریں، وضو کر لے بہتر ہے، 2 رکعت پڑھ لے اور زیادہ بہتر ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، بارگاہ الہی میں آئیں، نیت کرے اللہ آج میں تیری بارگاہ کے اندر سجدہ شکر ادا کرنے لگا ہوں، جو انبیاء کی خصلت، جو انبیاء کی نشانی، تیرے نیک بندوں کی صفت ہے، اللہ اس پہ عمل کرتے ہوئے سجدہ شکر ادا کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے سامنے جھک جائیے، بیماری کو سائڈ پر رکھ دیجئے، اپنی ساری قرض کی پریشانیوں کو سائڈ پر رکھ دیجئے، جو آپ کو حالات تنگی والے ہیں سائڈ پر رکھ دیجئے، ایک ایک نعمت کا تذکرہ کیجئے اور اللہ کے سامنے اس نعمت پر شکر ادا کیجئے۔ کیا کہیے اللہ میں نے ہسپتال میں جا کر بڑے لوگ دیکھے ہیں، کوئی کڈنی کا مریض، کوئی گردے کا مریض، کوئی دل کا مریض، کوئی آنکھوں کا مریض، کوئی ایڈز کا مریض، کوئی کینسر کا مریض، کوئی جلد کا مریض، کوئی ہڈیوں کا مریض، اے اللہ کسی کو یورین بیگ لگے ہوئے، کوئی ICU کے اندر ہے، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، اللہ تو نے مجھ کو صحت دی، میں اس عظیم نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ بڑی دنیا ہم دی، تو نے نگاہیں دی، اللہ تیرا شکر ہے، بڑی دنیا گونگی، تو نے زبان دی، اللہ تیرا شکر ہے، بڑی دنیا لنگڑی، تو نے پاؤں دیے، تیرا شکر ہے۔ ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرتے جائے، شاکر لانعمی کا ابراہیم میری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ آپ کا سر سجدے سے بعد میں اٹھے گا، دل کے، کاندھے کے، دماغ کے، روح کے سارے بوجھ ہلکے ہو چکے ہوں گے۔ کہا شاکر لانعمی، میرا ابراہیم میری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا تھا۔ اب شکر بھی 3 چیزیں اکٹھی ہوں تو شکر بنتا ہے، سمجھ لیں باتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ شکر یہ ہے جس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں زبان سے بھی اس کا شکر ادا کریں، دل سے بھی شکر ادا کریں۔ نمبر 3، اس نعمت کا استعمال بھی اللہ کے حکم کے مطابق کریں، تو یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ کہا شاکر لانعمی، اللہ میں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه۔
آج کے خطبہ جمعہ کا جو خلاصہ ہے، میں چاہوں گا کہ تمام احباب ذرا مجھ کو ایک سبق کے طور پر سنا دیں اور دہرا دیں کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ کیا سیکھ کر، کیا سمجھ کر وہ جا رہے ہیں۔ پہلی بات ہم نے یہ سمجھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی برگزیدہ انبیاء اور نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان کی چیدہ چیدہ صفات بیان کی ہیں تاکہ ان صفات کو اپنا کے ہم بھی ان انعامات کو حاصل کر لیں جو اللہ نے ان کو دیے تھے۔ تو میں نے انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہستی کا انتہائی مختصر ذکر کیا ہے، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی پہلی خوبی یہ تھی کانا امہ، کہ وہ امہ تھے۔ امہ کے میں نے کتنے معنی بیان کیے؟ بڑے بڑے دو۔ نمبر ایک، وہ دین کے امام تھے، عمل کے اندر بھی امام تھے اور دین کی دعوت دینے کے اندر بھی وہ امام تھے، اور انشاءاللہ ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ دین کے اندر امام بنے انشاءاللہ۔ امہ کا دوسرا معنی میں نے کیا بیان کیا کہ جو کام ایک امت نہیں کر سکتی وہ اکیلے ابراہیم نے کر دیا، دین کے غلبے کا، اللہ کی توحید کا۔ دوسرا لفظ کیا تھا؟ قانتا للہ۔ قانتا للہ کے بے شمار معنی ہیں، 10 معنی کا تو مجھے علم ہے، لیکن میں نے وقت کے اختصار کے پیش نظر کتنے معنی بیان کیے؟ 5۔ وہ 2 اور 5 کتنی خصلتیں ہو گئی؟ سبحان اللہ! اندازہ کریں، لفظ 2 اور خوبیاں کتنی؟ 7 اور بھی ہیں۔ اگر 10 کو ملا لیا جائے جو مجھے پتہ ہے تو کل 12 بنتی۔ 5 بتا دیں۔ قانتا للہ پہلا معنی کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کو پکارنے والے۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے لیے عاجزی، خشوع کرنے والے۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے۔ چوتھا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ پانچواں معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے لمبا قیام کرنے والے۔ یہ خوبیاں انشاءاللہ ہم نے اپنانی ہیں۔ تیسرا لفظ کیا تھا؟ حنیف، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اور دوسرا اللہ کے اتارے ہوئے دین پر ہی عمل کرنے والے۔ شاکر لانعمی، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام خصلت اور خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مئی کا مہینہ ہے، یہاں خصوصی طور پر ضرور کہوں گا، یہ وطن، یہ ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے۔ ہمیں اس نعمت پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ مختصر وقت میں کہ گزشتہ برس 1 سال قبل آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ رشیا ایک بہت بڑی طاقت ہے، یوکرین کے مقابلے کے اندر وہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن ایک لمبا عرصہ یوکرین سے جنگ کے باوجود وہ فتح حاصل نہیں کر سکا۔ ایسے ہی اسرائیل ایک بہت بڑی طاقت ہے مادی اعتبار سے، 2 سال سے زیادہ عرصہ نہتے فلسطینیوں پر غزہ پہ بمباری کی، لیکن اس کے مقدر میں فتح نہیں تھی۔ اور دنیا کے ماہرین اس بات کے اوپر بددستے، میں کہتا ہوں حیران ہیں کہ پاکستان اور انڈیا، پچھلے سال مئی کے اندر ان کا ایک مارکا ہوا اور جنگ ہوئی، انہوں نے پاکستان میں جارحیت کی۔ انڈیا پاکستان کے مقابلے کے اندر کئی گنا بڑا اور فوجی اعتبار سے بھی کہیں زیادہ بڑا، نیوکلیئر طاقت ہے، ایٹمی قوت ہے۔ محض چند گھنٹوں کے اندر، کو لمبا چوڑا وقت نہیں، کو مہینے نہیں، کو ہفتے نہیں، کو دن نہیں، محض ان کی جارحیت کے مقابلے میں چند گھنٹوں کے اندر ایسا سبق سکھایا ہے کہ وہ چند گھنٹوں کے اندر گھٹنے ٹیکے پہ مجبور کر دیا گیا، ناک رگڑنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ عالمی سطح کے اوپر دنیا حیران ہے کہ یہ کیسے کر گزرے ایک ایٹمی طاقت کو، اور جو کئی گنا ان سے بڑی ہے تعداد کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر ایسی شکست دی ہے کہ انہیں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس پہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ آپسی 100 اختلافات ہمارے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بات اسلام کی آئے، وطن عزیز پاکستان کی آئے، تو ہم سب کو ایک ہی بات کہنا چاہیے کہ جہاں وطن عزیز پاکستان کی بات ہوگی، اسلام کے تحفظ کی بات ہوگی، عالم اسلام کی بات ہوگی، انشاءاللہ پوری کی پوری عوام اور پوری کی پوری قوم انشاءاللہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ وہاں وہاں ان کی تائید اور نصرت فرما،
اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.